أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین ایک قبیلہ ہے، وہاں ایک کنواں تھا. وہاں جب پہنچے تو دیکھا کہ لوگ اپنے مویشیوں کو پانی پلا رہے ہیں، اور دو عورتیں وہ الگ تھلگ اپنے جانوروں کو روکے کھڑی ہیں، اور ان کا مقصد یہ تھا کہ یہ لوگ پانی پلا کر اپنے جانوروں کو یہ راستہ دیں گے، سائڈ پہ چلے جائیں گے تو تب ہم اپنے جانوروں کو پانی پلا لیں گے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ منظر دیکھا کہ یہ عورتیں اور بڑی شرمیلی اور بڑی غیرت والی ایک سائڈ پہ کھڑی ہیں اور اپنے جانوروں کو پانی نہیں پلا رہی، لوگ پانی پلاتے چلے جا رہے ہیں. تو پوچھا، انہوں نے بتایا کہ ہمارا باپ بوڑھا ہے اور وہ کمزور ہے، وہ یہ نہیں ایسا کر سکتا کہ وہ جانوروں کو لے کر آئے، پانی کنویں سے ڈھول کے ساتھ نکالے، جانوروں کو پلائے، اور ہم یہ چاہتی ہیں کہ یہ لوگ چلے جائیں تو ہم پھر بعد میں پانی پلائیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام اور نبی کو اللہ رب العزت نے جو ایمانی غیرت، جو شرم و حیا نصیب کیا ہوتا ہے، وہ ایک مثال کی حیثیت رکھتا ہے. اور پھر وہ عورتیں بھی، بعض مفسرین اکثریت ہمارے ہاں یہ مشہور ہے کہ یہ شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں تھیں. بہرکیف یہ غیرت مند تھیں اور غیرت مند باپ کی بیٹیاں تھیں، اور یہ ایک سائڈ پہ پردے میں تھیں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ہم کلام ہوئے اور ضرورت کے مطابق ہم کلام ہوئے، پانی پلایا، جانور ان کے سپرد کیے اور پھر جا کر چھاؤں میں بیٹھ گئے. یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کی مدد کر رہے ہیں. اور انبیاء کرام کے اندر اللہ رب العزت نے یہ خیر رکھی ہوتی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی یہ بنیادی اوصاف میں سے تھا. جب سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو تسلی دی تھی، کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ کی قسم ہے اللہ کے حبیب، اللہ آپ کو کبھی ضائع نہیں کرے گا. انک لتصل الرحم، بلا شبہ آپ صلہ رحمی سے کام لیتے ہیں. وتحمل الکلہ، اور آپ کمزور لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں. وتکسب المعدوم، اور آپ لوگوں کی رزق کے معاملے میں ان کی مدد کرتے ہیں، ان کو روزگار ڈھونڈ کر دیتے ہیں. اور مہمان کی آپ وتقری الضیف، اور مہمان کی آپ مہمان نوازی کرتے ہیں، عزت کرتے ہیں. وتعین علی نوائب الحق، اور حق کے معاملہ میں جب کوئی مصیبت آڑے آتی ہے تو آپ مددگار بن جاتے ہیں. یہی خوبیاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اندر بھی یہ خوبیاں موجود تھیں. اور موسیٰ علیہ السلام خیر چاہتے تھے، بھلائی چاہتے تھے، اور تو وہ تو عام لوگوں کے ساتھ، مردوں کے ساتھ بھی کھڑے ہو جاتے تھے. پھر یہ عورتیں تھیں اور غیرت مند تھیں
تو غیرت مند باپ کی غیرت مند بیٹیاں تھیں، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پانی پلایا اور بھوک سے نڈال ہیں، بھوک لگی ہوئی ہے، اور پھر سائڈ پہ چلے جاتے ہیں، درخت کی چھاؤں میں بیٹھتے ہیں اور جا کر دعا کرتے ہیں، ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اللہ جو تو نازل فرمائے گا خیر، اللہ میں اس کا محتاج ہوں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بات بات پر اللہ رب العزت کا ذکر کر رہے ہیں، بات بات پر یہ کہہ رہے ہیں کہ میرا رب ہے میری مدد کرے گا، میرا رب ہے مجھے فرعون سے اور اس ظالم قوم سے نجات دے گا، میرا رب ہے جو مجھے اس مصیبت کے بمر سے نکالے گا۔ ولما، اور جب واردہ وہ پہنچا، یعنی جب موسیٰ علیہ السلام پہنچے ماء مدین، مدین کے پانی پر، مدین کے اس کنویں پر، واجدہ، تو انہوں نے پایا علیہ، اس پر، اس کنویں پر پایا، امتن، ایک گروہ، من الناس، لوگوں کا، یسقون، وہ پانی پلا رہے تھے، وہ اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے تھے، واجدہ، اور انہوں نے پایا، من دونہم، ان سے الگ، ان لوگوں سے الگ، امرأتین، دو عورتوں کو، تذودان، وہ دونوں اپنے جانوروں کو روکے کھڑی تھیں۔ قال، موسیٰ علیہ السلام نے کہا، ما خطبکما، کیا حال ہے تمہارا، کیا ہے معاملہ تمہارا؟ قالتا، ان دونوں خواتین نے کہا، لا نسقی، نہیں ہم پانی پلاتی، حتیٰ، یہاں تک کہ یصدر الرعاء، واپس لے جائیں چرواہے اپنے مویشیوں کو۔ اللہ نہ کرے، آج تو فتنوں کا دورہ ہے، اللہ نہ کرے کسی کی بیٹی کو، بہن کو کسی نوکری پہ، ملازمت پہ جانا پڑے، گھر سے نکلنا پڑے، کیونکہ حالات اس قدر جو ہے معاشی معاملات اس قدر تنگ ہو چکے ہیں، یہ ہمارے اس میں ایمان کی بھی بہت بڑی ایک کمزوری ہے کہ ہمارا اللہ رب العزت کے ساتھ وہ تعلق نہیں، جہاں اور بہت سارے اسباب ہیں، بنیادی سبب یہ ہے اور بڑا سبب یہ ہے کہ ہمارا اللہ رب العزت کے ساتھ انفرادی طور پر بھی، اجتماعی طور پر بھی ہمارا تعلق اور ناطہ اس طرح کا اللہ رب العزت کے ساتھ نہیں رہا، وگرنہ جیسا کہ قرآن کریم کی وہ آیت مبارکہ کہ اگر یہ لوگ ڈرتے اور یہ تقوی اختیار کرتے تو ہم ان سے آسمان سے ان کے لیے خیر کے دروازے کھول دیتے۔ خیر کے دروازے اسی لیے بند ہیں کہ انفرادی طور پر اور اجتماعی طور پر، اوپر والے نیچے والے، تقوی سے اور یہ پرہیزگاری سے، للہیت سے، اللہ رب العزت کے ساتھ جو تعلق خاطر ہے اس سے ہم محروم ہو چکے ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام، یہ تو وہ دور تھا، ایک بلا دور تھا، جب موسیٰ علیہ السلام اس وقت بسا اوقات دشمن بھی جو تھا وہ بھی بیٹی کو عزت کی نگاہ سے دیکھتا تھا۔ آج تو ہمارے معاشرے کا المیہ ہے کہ عورت بازار میں جاتی ہے اور بڑے بڑے متقی اور بہت بڑے اپنے آپ کو عابد و زاہد کہلانے والے، وہ بھی آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر بسا اوقات دیکھتے ہیں۔ ہماری غیرت کا جنازہ من حیث القوم نکل چکا ہے۔ تو حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی سیرت بھی یہ سکھاتی ہے کہ بیٹی بیٹی ہوتی ہے، چاہے دشمن کی، کافر کی بیٹی کیوں نہ ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کئی ایسے واقعات ہیں کہ آپ نے بیٹی کسی کی بھی ہو، آپ نے شفقت کا ہاتھ رکھا ہے، آپ نے مدد کی ہے، آپ نے خیر اور بھلائی کا اظہار کیا ہے۔ وَأَبُونَ حَتَّى يُصْدِرَ الرِّعَاءَ، یہاں تک کہ وہ واپس لے جائیں چرواہے اپنے مویشی۔ وَأَبُونَ، اور ہمارے ساتھ وجہ بتا دی تاکہ یہ واضح ہو جائے مسئلہ کیا ہے۔ شیخ، بوڑھے ہیں، ہمارا باپ بوڑھا ہے، کبیر، بڑی عمر کا ہے، فَسَقَىٰ، چنانچہ انہوں نے پانی پلایا، موسیٰ علیہ السلام نے پانی پلایا، لہم، ان دونوں کے لیے، ان کے جانوروں کو پانی پلایا، ثم، پھر، تولا، پلٹ آئے، وہاں رکے نہیں۔ ہماری طرح ہم تو طرح طرح کے آگے سوال کرتے ہیں، بس بات جتنی ضرورت کی تھی اتنی بات کی ہے، جتنی ضرورت ان کو تھی اس ضرورت کو پورا کیا ہے، پھر تولا، پھر پلٹ آئے، الذل، سائے کی طرف، چھاؤں کی طرف پلٹ آئے، فقال، پس کہا، ربی، اب پھر رب سے باتیں ہو رہی، انی، بے شک میں، اے میرے رب، بے شک میں، لما، اس چیز کا، انزلتا، جو تو نازل کرے، الیہ، میری طرف، من خیر فقیر، بلائی سے جو تو نازل کرے محتاج ہوں، من خیر فقیر، میں اس بلائی کا محتاج ہوں، وما علی